وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مریئا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خاص طور سے مہر کا بیان ذکر فرمایا ہے۔ مہر کا بیان اس لیے ذکر فرمایا ہے کہ جہاں یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے تو وہیں جاہلیت کے زمانے میں ایک یہ بھی رواج تھا کہ مہر تو لکھا لیا جاتا تھا اور مجمع میں بتلا دیا جاتا تھا کہ اتنا مہر میں دینے والا ہوں، لیکن سامنے والا دیتا نہیں تھا۔ اسی مناسبت سے یہاں مہر سے متعلق تاکید بیان کی گئی۔ اسلام سے پہلے عربوں کا حال یہ تھا، اول تو عورت کا مہر اس کا ولی وصول کرتا، یعنی جو گھر کا ذمہ دار ہوتا جیسے والد صاحب یا چچا یا جو بھی ان کی شادی کراتا وہ وصول کرتا، اور خود عورت مہر سے محروم رہتی۔ مہر دیتے بھی تو ایک بوجھ سمجھتے ہوئے دیتے، خوش دلی سے ادا نہ کرتے، اور بعض اوقات عورت سے جبراً زبردستی مہر معاف کرا لیتے۔ قرآن کریم نے اس ایک ہی آیت میں تمام زیادتیوں کی طرف متوجہ کر دیا کہ ایک تو عورت کا مہر خود اس کو ملنا چاہیے، کوئی ولی وغیرہ نہیں لے سکتا، ہاں اگر وہ لے کر عورت کو دے دے تو الگ بات ہے۔ دوسرا یہ کہ مہر کو بطیب خاطر یعنی خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ اگر عورتیں بطیب خاطر خوش دلی کے ساتھ پورا مہر یا مہر کا کچھ حصہ معاف کر دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسا رویہ نہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ دباؤ کے تحت مہر معاف کرے۔ یہاں پر مہر کی بات آئی ہے تو لگے ہاتھوں مہر کے سلسلے میں کچھ باتیں ملاحظہ فرمائیے کہ مہر کی کم سے کم تعداد گنتی کے اعتبار سے کتنی ہونی چاہیے، رقم کے اعتبار سے کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم کے بقدر ہے، اور 10 درہم کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو آج کے زمانے میں چاندی 30 گرام کے بقدر ہوگی، یعنی کہ 1 درہم 3 گرام چاندی کے بقدر، اور 10 درہم کے اعتبار سے وزن دیکھا جائے گا چاندی کا تو 30 گرام چاندی نکل کر آئے گی۔ تو اس کے اعتبار سے اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی اس سے کم مہر نہیں دیا جا سکتا، اس سے زیادہ ہی دینا ضروری ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مہر مثل، تو مہر مثل جب کسی طرف سے ذکر نہ کیا جائے مہر کے بارے میں، تعین نہ کی جائے کتنا لینا دینا ہے، تو اس وقت مہر مثل دیا جائے گا۔ اور مہر مثل کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے باپ کے خاندان کی وہ لڑکیاں جو مال، حسن، جمال، دین، عمر، عقل، زمانہ، شہر، باکرہ یا سیبہ وغیرہ ہونے میں اس کے برابر ہو، ان کا جتنا مہر تھا اس عورت کا بھی اتنا ہی مہر رہے گا۔ لیکن شریعت نے فریقین کو، دونوں طرف والوں کو اختیار دیا ہے کہ باہمی رضامندی سے طے کر لے کہ کتنا مہر دینا ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ 10 درہم سے کم نہ ہو۔ اس کو مہر مسمہ بھی کہتے ہیں۔ اور نکاح کے وقت فریقین جو مہر آپسی رضامندی سے طے کرے اسی کی ادائیگی شوہر پر لازم اور ضروری ہوگی۔ استطاعت سے بہت زیادہ یا دکھلاوے کے لیے بہت زیادہ مہر مقرر کرنا شرعاً ناپسندیدہ ہے، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ البتہ اگر شوہر کی استطاعت ہو تو مستحب یہ ہے کہ مہر فاطمی مقرر کر لے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے البتہ۔ مہر فاطمی سے مراد مہر کی وہ مقدار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صاحبزادیوں اور اکثر ازواج مطہرات کے لیے مقرر فرمائی تھی۔ مہر فاطمی کی مقدار احادیث میں جو ہے وہ تقریباً 500 درہم چاندی بنتی ہے۔ تو 500 درہم کے اعتبار سے اگر موجودہ قیمت چاندی کے اعتبار سے اگر لگائیں گے تو 1.5 کلو چاندی بنتی ہے، یعنی کسی نے 1630 لکھا ہے گرام چاندی اور کسی نے 1530 لکھا ہے۔ البتہ احتیاط یہی ہے کہ 1530 یا 1630 دے دیں، یعنی کہ 1.5 کلو سے تھوڑا سا زیادہ دے دیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ عورت کا
جو مہر ہے وہ عورت کا حق ہے، عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، لہذا اس کو دینا ضروری ہے۔ نکاح کے فوراً بعد جس طرح مرد کا حق عورت پر ثابت ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح عورت کا حق بھی مہر میں ثابت ہو جاتا ہے، اور میاں بیوی کی تنہائی میں ملاقات کے بعد شوہر پر مکمل مہر کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ نیز شرعاً عورت کا مہر جلد سے جلد ادا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور اگر مہر جلد دینے کا وعدہ کیا گیا تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مہر کی ادائیگی سے پہلے شوہر کو حقوق کی ادائیگی سے روک سکتی ہے، اور شوہر کو جبر کا، زبردستی کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اگر عورت جلد یعنی مہر معجل ہونے کے باوجود فوری ادائیگی کا مطالبہ نہیں کرتی بلکہ رضامندی سے حقوق زوجیت ادا کرنے دیتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر شوہر جبراً تعلق قائم کرتا ہے تو اسے زنا تو نہیں کہا جائے گا، البتہ وہ شخص جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر مقرر کیا لیکن اس شخص کی نیت پہلے سے مہر ادا کرنے کی نہیں تھی تو ایسا شخص عورت کے ساتھ بغیر مہر کے ہم بستری کر کے زانی شمار کیا جائے گا، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور مہر ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زانی شمار ہوگا۔ اسی لیے اس بات کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ مہر یہ عورت کا حق ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس کی ادائیگی کے اندر خوب سے خوب جلد بازی سے کام لینا چاہیے۔ اور یہاں پر جو ہنی ام مریت آ کا لفظ آیا کہ اگر عورت اپنی خوشی سے مہر میں سے کوئی مقدار شوہر کے لیے معاف کر دے یا لے کر پھر شوہر کو واپس کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شوہر اس کو خوشی سے کھا لے اور طبیعت اس کو رغبت کے ساتھ قبول کر لے، اسی کو ہنی ان کہا جاتا ہے، اور جو کھانا ہضم ہو اور وہ جزو بدن بن جائے، بدن کا حصہ بن جائے، اور وہ بدن کا حصہ اس طرح بنے کہ موجب صحت اور موجب قوت ہو تو وہ مری ان کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے ہنی ام مری کہا۔